السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سہیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سہیل عباسی ہیز۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میرے پاس ہے تعلیم الاسلام، ٹھیک ہے، اور اس کا پیج نمبر 26 پہ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو چلتے ہیں پیج نمبر 26 پہ، یعنی 26 پہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے، پاک کپڑے پہن کر، پاک جگہ پر قبلے کے منہ کر کے کھڑے ہو۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو۔ ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو۔ پھر سورۃ اخلاص یا کوئی اور سورت جو یاد ہو پڑھو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو۔ رکوع میں دونوں ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو۔ پھر تسبیح یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہو۔ پھر تکبیر کہے ہوئے اٹھو اور سجدے بیٹھ جاؤ۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ زمین تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی۔ تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی اور صورت ملاؤ۔ پھر رکوع اور دونوں سجدوں کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ پہلے تہجد پڑھو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے ہوئے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ موڑ لو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہوگی۔ سلام پھیر کرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی منڈوں سے اونچے نہ کر لو، یعنی کندھوں سے اونچے۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پھیر لو۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں تہجد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب: دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ سوال: امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں چپکا کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟
جو آپ دو رکھتے تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلے 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں۔ اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ نہ ملائیں۔ باقی اور سب اس طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعت پڑھی ہیں۔ سوال: نماز سنت ہے یا سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھ سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے نیچے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کونیاں زمین سے اونچی رہیں، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔